بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج اشراق کی نماز کے متعلق ایک سوال کہ اشراق کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور کتنی رکعتیں ہیں، اس کا وقت کیا ہے، تو اس کے متعلق ہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے تو اس کو مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ اس کے اندر اس نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے اور اس نماز کی فضیلت بھی آ جاتی ہے اور اس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ فضیلت کے اندر یہ ہے کہ مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا، اور دوسرے نمبر پر اس کا وقت یہ ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس کے تقریباً 15 منٹ کے بعد، یعنی اچھی طرح جب روشن ہو جائے، 1 نیزے کے برابر سورج آ جائے، تو یہ اشراق کی نماز کا وقت ہے۔ اس وقت آپ 2 رکعت پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت کا حدیث پاک میں کہا ہے، تو 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ رب العالمین مقبول حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ باقی جو شخص نماز فجر کی پڑھ کے چلا گیا اپنی جگہ سے اٹھ کر، پھر وہ واپس آیا یا گھر کے اندر یا کسی اور جگہ اس نے یہ 2 رکعت سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جس طرح وقت کا حکم ہے، اور ہر علاقے میں یہ اوقات کے اندر فرق ہوتا ہے، جہاں سورج کی طلوع ہونے کی جو ٹائمنگ ہے اس حساب سے وہ اس کا وقت متعین کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ تو جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا گیا، پھر کہیں اور جگہ اس نے نماز یہ ادا پڑھی 2 رکعت نماز نفل، تو کیا اس کی بھی یہ اشراق شامل ہوں گے یا عام نفل شمار ہوں گے؟ تو اس کا جواب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بھی یہ اشراق کے اندر ہی شامل ہوں گے، یہ اشراق کی نماز ہی ہوگی، لیکن صرف تھوڑا سا فرق اس میں یہ آئے گا کہ یہ جو مقبول حج اور عمرے والا ثواب ہے اس کے اندر کمی لازم آئے گی۔ تو اس لیے اگر یہ مکمل ثواب حاصل کرنا ہے تو بیٹھنا پڑے گا، اگر بہت مصروفیات ہیں تو جا بھی سکتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ واپس آئیں یا جہاں بھی فرصت ہو وہاں اشراق کی نماز ادا کریں۔ اس کا آخر وقت یہ ہے کہ جب چاشت کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تب اشراق کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، پھر چاشت کا اس کا الگ حکم ہے، اس کا الگ وقت ہے، وہ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے اس کا ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ اشراق کی نماز ہے، اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو یہ نوافل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہوتے تو لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ثواب اور اجر کے حساب سے اس کی کافی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ آپ تمام حضرات خواتین کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہر گھرانے پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں دین حق سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔